بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک نیا ٹاپک شیئر کرنے والی ہوں جس کا عنوان ہے اسلام سے پہلے عورت کی حیثیت، یعنی کہ آج کے دور کی عورت اور زمانہ جاہلیت کی عورت میں کیا فرق ہے۔ اس میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ اسلامی پوائنٹ آف ویو کے ساتھ اور جو پوری دنیا میں جو دوسری قومیں ہیں ان کے ساتھ، اور اس کے علاوہ جو دوسرے مذاہب ہیں ان میں عورت کا مقام کیا ہے اور کس نے کس طرح سے عورت کو ترجیح دی ہے۔ یعنی کہ دیکھا جائے کہ انسانی معاشرے کی بنیاد مرد اور عورت کے باہمی تعلق پر ہے۔ معاشرتی اعتبار سے ان دونوں کے فرائض اور ذمہ داریوں میں کوئی فرق نہیں، ایک دوسرے کی اہمیت کم نہیں ہے، ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ انسانی زندگی کی تخلیق اور ارتقاء میں، انسانی معاشرے کے تسلسل کو برقرار رکھنے میں دونوں برابر کے شریک ہیں، لیکن تاریخ کے قدیم ترین ادوار سے عورت ظلم و ستم کی چکی میں پستی رہی ہے، اسے ہمیشہ دوسرے درجے کی مخلوق سمجھا جاتا رہا۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، ہندو دھرم کہتا ہے تقدیر، طوفان، موت، جہنم، زہر، زہریلے سانپ، ان میں سے کوئی اس قدر خراب نہیں جتنی کہ عورت۔ عورت بچپن میں اپنے ماں باپ کے تحت، جوانی میں شوہر کے، بڑھاپے میں بیٹوں کے، اور اگر بیٹے نہ ہوں تو اپنے رشتہ داروں کے ماتحت ہے۔ عورت ہرگز اس قابل نہیں ہوئی کہ اسے آزادانہ زندگی بسر کر سکے۔ ہندوستان میں بیوہ شوہر کی چتا پر جلنے پر اپنے آپ کو ترجیح دیتی ہے، کیونکہ دوسری صورت میں اسے ایسے برتاؤ اور ظلم کا شکار ہونا پڑتا ہے جس کی وہ حامل نہیں ہوتی، جبکہ مردوں کو یہ حق حاصل ہے کہ بیوی کے مرنے کے بعد دوسرا نکاح کر لے۔ سنسکرت میں لڑکی کو دتر یعنی کہ دور کی ہوئی اور بیوی کے لیے پتنی یعنی کہ لونڈی کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، جو کہ عورت کو حقیر سمجھنے کا ثبوت ہے۔ یہودیوں کی کتاب مقدس کے مطابق عورت موت سے زیادہ تلخ ہے۔ مسیحی علماء عورت کے بارے میں کہتے ہیں، عورت ایک ناگزیر برائی، پیدائشی وسوسہ، مرغوب آفت، خانگی خطرہ، غارت گر، دل ربائی اور ایک آراستہ مصیبت ہے۔ عورتوں کے متعلق مختلف ممالک میں توہین آمیز فکریں رائج ہیں۔ مثلاً روسی مثل ہے، 10 عورتوں میں ایک روح ہوتی ہے، یعنی 10 عورتیں ایک مرد کے برابر ہوتی ہیں۔ اطالیوں کا قول ہے، گھوڑا اچھا ہو یا برا اسے مہمس کی ضرورت ہے، عورت اچھی ہو یا بری یعنی اسے مار کی ضرورت ہے۔ اسپینی زبان کی مثل ہے، بری عورت سے بچنا چاہیے مگر اچھی عورت پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ روم، یونان، بابل اور ایران میں عورتوں سے غلاموں کی طرح خدمت لی جاتی تھی۔ روم میں تو باپ اور شوہر کو یہ اختیار بھی حاصل تھا کہ وہ عورت کو جب چاہیں گھر سے نکال سکتے ہیں، یہاں تک کہ شوہر اپنی بیوی کو قتل بھی کر سکتا تھا۔ عرب میں اسلام سے قبل لڑکیوں کی پیدائش کو شرم کا باعث سمجھا جاتا تھا، انہیں زندہ درگور کرنے کا رواج عام تھا، اس رواج کو باعث فخر سمجھا جاتا تھا۔ ایک مرد کئی نکاح کر لیتا، اس پر کوئی قید نہ تھی، حد یہ کہ بیٹا باپ کی وفات کے بعد سوتیلی ماں کو اپنی بیوی بنا لیتا تھا۔ عورتوں کو اپنی مرضی سے بیچا اور غلط کاموں پر مجبور کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ قرض لینے کے لیے اسے گروی رکھ دیا جاتا تھا۔ اسلام سے قبل عورت دنیا کی مظلوم و مجبور ترین ہستی تھی، لیکن دوسری طرف اسلام کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کے مقام کو اجاگر کیا، بتایا قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو پتہ چلا کہ اسلام نے عورتوں کی مظلومیت اور پستی کو بدل کر مردوں کے برابر حیثیت عطا کی، ان کے حقوق متعین کیے، انہیں رحمت و شفقت کی نشانی قرار دیا، جائیداد میں حقدار بنایا، ان کے ساتھ نرمی اور شفقت اور حسن سلوک کی ہدایت دی گئی۔ عورتوں کو مختلف فرائض دے کر ان کا مقام و مرتبہ اور وقار بڑھایا۔
عورت مختلف حیثیتوں سے بحیثیت ماں، بیوی، بہن اور بیٹی بلند مقام کی حقدار قرار دی گئی۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، ہم لوگ دور جاہلیت میں عورتوں کو بالکل ہیچ سمجھتے تھے، لیکن جب قرآن نازل ہونے لگا تو اس وقت معلوم ہوا کہ عورتیں بھی کوئی چیز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو ظلم سے نجات دلوائی۔ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر عورتوں کے بارے میں اس طرح فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اور ان کی بھلائی میں لگے رہو، کیونکہ تم نے ان کو اللہ کی امانت کے طور پر حاصل کیا ہے اور انہیں اللہ کے حکم سے اپنے لیے حلال کیا ہے۔ اسلام نے بڑے واضح الفاظ میں اعلان کیا کہ نسل انسانی کی پیدائش اور بقا کے لیے مرد اور عورت دونوں کی حیثیت برابر ہے۔ ان کی تخلیق ایک ہی سرچشمے سے ہوئی، ان میں سے کسی صنف کو دوسری صنف پر نسلی اور فطری اعتبار سے برتری حاصل نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا اور اس جاندار سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت مرد اور عورتیں پھیلا دیے۔ قرآن کریم میں جہاں جہاں انسانی فضیلت کا ذکر ہے وہاں اس فضیلت میں مرد اور عورت دونوں شریک ہیں۔ یہ نہیں کہ انسان ہونے کے ناطے مرد فضیلت کا حقدار اور عورت کسی گنتی میں نہیں۔ حقیقت کے صالح معاشرہ مرد و عورت کی مساوی کوششوں سے ہی استوار ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ نیک اور صالح بننے کی صفات سے جس طرح مرد مزین ہیں، اسی طرح عورتیں بھی اور برائیوں سے جس طرح عورتوں کے بگڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اسی طرح مرد بھی برائیوں میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ تو دیکھا جائے تو عورت کا وہی مرتبہ، وہی مقام حاصل ہے جو کہ مرد کو، لیکن آج کل کے معاشرے میں کسی کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہم لوگ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود زمانہ جاہلیت میں دوبارہ سے قدم رکھ رہے ہیں۔ آج پھر ہمیں ماں کی، بہن کی، بیوی کی، بیٹی کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں، چاہے تو سر عام بازاروں، گلیوں، کوچوں میں ہم اس کو نیلام کر رہے ہیں، چاہے تو ہم عزت کے نام پر، غیرت کے نام پر، شرم کے نام پر ہم ان کے قتل کر رہے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ کیا یہی دین ہے؟ کیا یہی اسلام ہے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے متعلق ہمیں آگاہ کیا تھا؟ آئندہ ہمیں اس بات کا عہد کرنا چاہیے، آئے ہم مل کے عہد کرتے ہیں کہ ہم آئندہ اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو وہی عزت، وہی مرتبہ عطا کریں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے ان پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تلقین کیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔